وہ ہم سفر تھا مگر از قلم سیما شاہد قسط نمبر 3۔ وہ کانوں پر بلوٹوتھ لگائے مسلسل رخسار آپی سے باتوں میں مصروف تھا۔ آپی، آپ خود کو ایک بار تو میری جگہ پر رکھ کر سوچیں، شادی زندگی کا ایک اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے، اور میرے سر پر تو آپ سب نے ایک ناپسندیدہ ہستی کو تھوپ دیا ہے۔ وہ انہیں سمجھا رہا تھا۔ شیرو، کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ کیا تم واقعی اسے نہیں اپناؤ گے؟ نہیں، میرے نزدیک اس کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور آپ بے فکر رہیں، میں اسے کسی ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بناؤں گا۔ بس 1 سال ہی کی تو بات ہے، کر لوں گا برداشت۔ تم اتنا منفی کیوں سوچ رہے ہو؟ سویرا کو ایک موقع دے کر تو دیکھو، یقین کرو وہ ایک وفا شعار بیوی ثابت ہوگی، تمہاری زندگی میں خوشیاں بھر دے گی۔ آپی پلیز مجھے سبز باغ دکھانا بند کریں، مجھے کسی وفا شعار ٹائپ بیوی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے برائے مہربانی مجھے قائل کرنے کی کوشش مت کریں۔ شاہو، اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی میں اس کی بہت اہم جگہ بن جائے گی، تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت ہو جائے گی، پھر میں دیکھوں گی کہ تم کیسے محبت سے منہ موڑو گے۔ ڈرو اس وقت سے جب تم سویرا سے محبت کی بھیک مانگو گے۔ سیریسلی آپی، آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہیں۔ بہرحال آپ کی اطلاع کے لیے میں اپنی وائف ٹو بھی سلیکٹ کر چکا ہوں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا جب ڈرائیور نے گاڑی ایئرپورٹ انٹرنس پر روکی۔ سر، ایئرپورٹ آ گیا۔ باوردی ڈرائیور نے اتر کر دروازہ کھولا۔ اس نے فون بند کیا اور بڑے اطمینان سے کاندھے پر ٹریول بیگ لیے، ہاتھ میں بریف کیس لے کر نیچے اترا، سن گلاسز آنکھوں پر لگائے اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا اندر داخل ہو گیا تھا۔ ہیتھرو دنیا کا ایک مصروف ترین ایئرپورٹ، جہاں منٹ منٹ پر فلائٹس لینڈ اور ٹیک آف کرتی ہیں، جہاں ہمہ وقت ایک گہما گہمی سی نظر آتی ہے، ہر کوئی اپنے آپ میں مگن، تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ وہ تمام سیکیورٹی مراحل سے گزرنے کے بعد اب آرام سے اپنا کوٹ اتار کر، آستینے فولڈ کر کے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھ کر اپنے بریف کیس سے لیپ ٹاپ نکال کر ای میلز کرنے میں مصروف تھا، جب اسے اپنے شانے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ عروہ انتہائی غصے میں گھر واپس آ چکی تھی اور شہریار کی سیکرٹری سے اس کا ٹریول پروگرام اور فلائٹ ڈیٹیل لے کر اپنی آن لائن بکنگ کروا چکی تھی، اور اپنے ڈیڈ سے ضد کر کے اب ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس کی موم نے اسے آخری لمحے تک سمجھانے کی کوشش کی، پر وہ نہ مانی۔ عروہ ڈارلنگ، ایک بار پھر سوچ لو، تم پاکستان میں کیسے رہو گی؟ 2 دن بھی نہیں ٹک سکو گی ادھر۔ موم پلیز، میں کسی بھی قیمت پر شہری کو ادھر اکیلا نہیں جانے دے سکتی، آپ تو مجھے سمجھیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، تم آج تک پاکستان نہیں گئی ہو، ادھر کا ماحول بہت الگ ہے، آخر تم ادھر کیسے رہو گی؟ ذرا سی دھول تمہیں برداشت نہیں ہوتی، اور ادھر تو… موم پلیز، عروہ نے انہیں ٹوکا، میں کوئی ادھر رہنے نہیں جا رہی، بس شہری کے پیرنٹس سے مل کر اسے اپنے ساتھ لے کر واپس لے آؤں گی، عروہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ اپنی موم کے گال چومتی ڈیڈ کو بائے کہتی باہر نکل گئی، جہاں اس کے ڈیڈ کا ڈرائیور اسے ایئرپورٹ لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر وہ تمام سیکیورٹی مراحل سے گزرنے کے بعد اب ویٹنگ لاؤنج میں شہریار کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب اس کی نظر شہریار پر پڑی، جو سامنے ہی صوفہ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ جیل سے سیٹ کیے ہوئے گھنے بال، وجیح چہرے پر سنجیدگی لیے وہ دور سے بھی لاکھوں لوگوں میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر درست کیا، پرس میں سے گلوس نکال کر خود کو فریش اپ کرنے کے بعد وہ شہریار کی جانب بڑھی۔ قریب پہنچ کر اس نے شانے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ تیزی سے پلٹا۔ عروہ تم… شہریار کی آنکھوں میں ناگواری امڑ آئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ عروہ اس کے سامنے آ کر بولی۔ عروہ، سیریسلی اٹس ٹو مچ، میں کام سے جا رہا ہوں، فن ٹرپ پر نہیں، جو تم میرے ساتھ چلو، ہر بات کی حد ہوتی ہے، وہ غصہ دباتے ہوئے بولا۔ شہریار، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، سنا ہے دیسی پیرنٹس بہت خطرناک ہوتے ہیں، اگر تمہارے بابا نے تمہاری زبردستی شادی کر دی تو میں تو مر جاؤں گی نا۔ اس کا لہجہ بھر آ گیا۔ سو اٹس مین یو ڈونٹ ٹرسٹ می، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ایسا مت کہو، ٹرسٹ کرتی ہوں، بہت ٹرسٹ کرتی ہوں، جبھی تو کسی بھی رشتے کے بغیر تمہاری راہ پر چل رہی ہوں۔ اس نے شہریار کے کندھے پر سر رکھا۔
جینز شرٹ میں ملبوس سنہرے بالوں کو پشت پر بکھرائے وہ لاؤنج میں بیٹھے لوگوں کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ شہریار کے چہرے پر ناگواری کی رمق سی چمکی۔ کیا تمہیں میری پریشانی کا بھی کچھ اندازہ ہے؟ مجھے بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے استنبول میں، اس کے بعد فوراً پاکستان روانگی ہے۔ مجھے اپنے بابا کو ہسپتال میں دیکھنا ہے، ان کو علاج کے لیے ساتھ لانے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک تو ادھر پہلے ہی سارے لوگ بہت کنزرویٹو ہیں، اوپر سے بغیر شادی کے کسی لڑکی کا میرے ساتھ آنا تو تم میرے لیے صرف اور پرابلمز کھڑی کرو گی۔ شہریار اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا، سچ کہو تمہیں میرا اپنے ساتھ آنا برا لگ رہا ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ عروہ کی سبز آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ایسی بات نہیں ہے، میری تم سے کمٹمنٹ ہے اور میں کمٹمنٹ نبھانے والا بندہ ہوں۔ چلو اپنا سامان سمیٹو، بورڈنگ اناؤنس ہو رہی ہے۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے بیگ میں ڈالتے ہوئے اپنا کوٹ اٹھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ شاہ بی بی، اگر وہ 1 سال بعد بھی ناراضی ہوا تو؟ زاہدہ کے لہجے میں اندیشے تھے۔ جی شاہ بی بی، آپ ایک بار پھر سوچ لیں، ایسا نہ ہو سال بعد اس نے اگر سویرا کو خدا نخواستہ چھوڑ دیا تو؟ رخسار بھی فکر مند تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ بات خاندان کے شملہ کو اونچا رکھنے کے لیے ضروری تھی۔ ویسے بھی شاہو کی رگوں میں ہمارا خاندانی خون دوڑ رہا ہے، جب ایک بار شادی ہو جائے گی تو وہ پھر کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس سے منسلک عورت اس کی عزت کو کوئی ایرا قرا دیکھے۔ دوسری شادی بیاہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی غیرت اسے کبھی ایسا فیصلہ لینے نہیں دے گی۔ شاہ بی بی کے لہجے میں مضبوطی تھی، مان تھا، لیکن سویرا کے وجود کو تو اس نے نکاح کے بعد بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ تو اسے پہلے دن سے چھوڑنے کی رٹ لگائے بیٹھا ہے۔ آپ دیکھ لیں شاہ بی بی، کہیں پھر ہماری طرف سے زیادتی نہ ہو جائے، زاہدہ سنجیدگی سے بولی۔ اسی لیے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، جب تک وہ سویرا کو دیکھے گا نہیں، جانے گا نہیں تو فیصلہ کیسے کرے گا؟ 1 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے محبت کو وہی بن کر دل میں اترنے کے لیے، اور مجھے پورا یقین ہے شاہو کے دل میں ایک دن سویرا راج کرے گی۔ شاہ بی بی نے رسان سے سمجھاتے ہوئے کہا، سویرا جو سب کو رات کے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، اندر سے آتی آوازوں کو سن کر اپنی جگہ منجمد سی ہو گئی۔ یہ قسمت اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہی تھی؟ اس کی سگی دادی اسے 1 سال کے لیے داؤ پر لگا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ پلٹ گئی اور مائی کو اندر کھانے کے لیے سب کو بلانے کے لیے بھیج کر خود میز لگانے لگی۔ فرزانہ پپو ہسپتال میں بابا سائیں کے پاس تھیں، باقی سب افراد رات کے کھانے کے لیے میز پر موجود تھے۔ سویرا بھی چپ چاپ سر جھکائے بے دلی سے پلیٹ میں چمچہ ہلا رہی تھی، جب شاہ بی بی کی آواز گونجی، ٹھیک 2 روز بعد شاہو واپس آ رہا ہے، اس کے آتے ہی ہم سویرا کی رخصتی کر دیں گے۔ زاہدہ تم مہمانوں کی لسٹ بنا لو، اور رخسار تم شاہو کا کمرہ کھلوا کر درست کروا لو۔ باقی آپ مرد حضرات کل ہسپتال چلیں اور سلیم سے مشورہ کر کے تیاری شروع کریں، ساتھ ہی ساتھ سویرا کا پاسپورٹ اور ویزا کروائیں۔ انہوں نے اعلان کرنے کے ساتھ ہی ساتھ سب میں کام بانٹ دیے۔ رات کا وقت تھا، سب کھانا کھانے کے بعد اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ زاہدہ تائی اور رخسار آپی شاہ بی بی کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ سارے کام سمیٹ کر چپ چاپ چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ بڑے سے صحن میں آتے ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس سے ٹکرائے۔ موسم سرد تھا، ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی۔ وہ چپ چاپ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کے وجود پر اداسی چھائی ہوئی تھی اور ایک عجیب سی یاسیت نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ماں جیسی تائی امی کا بدلتا رویہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ خود ساختہ انا اسے بہت تیزی سے ہر رشتے سے دور کر رہی تھی۔ اس کا ذہن شدید قسم کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، دل بھر آیا تھا، کالی سیاہ آنکھیں برس رہی تھی۔ وہ سب کچھ خود پر سہ رہی تھی۔ کاش بابا آپ زندہ ہوتے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اتنی ذلت، اللہ میاں مجھے میرے بابا کے پاس بھیج دے۔ وہ رو پڑی۔ ٹھنڈ اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی، پے در پہ چھینکیں آنے شروع ہو چکی تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور اندر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ خود کو سر سے پیر تک لحاف میں پیک کر کے لیٹ گئی تھی، مگر سردی کم نہیں ہوئی۔ اس کا پورا وجود سردی سے کانپ رہا تھا۔ سویرا اٹھو، جلدی سے دودھ پی لو، تم نے کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھایا آج۔ رخسار کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ اس کے لحاف میں پیک وجود کو دیکھ کر قریب آئیں۔ سر سے لحاف اٹھایا تو اس کا تپتا ہوا سرخ چہرہ دیکھ کر چونک گئی۔ سویرا، چندہ کیا ہوا؟
طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ سویرا نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا تو وہ اس کی لال سرخ آنکھوں کو دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئیں۔ تیزی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ، تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، تم 1 منٹ ویٹ کرو، میں دوا لے کر آتی ہوں۔ وہ اسے اچھی طرح سے لحاف اڑاتے ہوئے بولی، رخسار آپی رہنے دیں، میں بہت ڈھیٹ ہڈی ہوں، اتنی آسانی سے نہیں مرنے والی۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، اللہ نہ کرے سویرا، کیسی باتیں کر رہی ہو، سوچ کر بولا کرو۔ انہوں نے اسے سرزنش کی، بھلا بتاؤ، شادی سر پر ہے اور دلہن بیوی بیمار ہو گئی ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی تیزی سے کچن کی جانب گئی، جہاں میڈیکل کیبنٹ میں بخار کی دوا موجود تھی۔ صبح کا وقت تھا جب رخسار شاہ بی بی کے کمرے میں وضو کروانے کے لیے آئی۔ سویرا کدھر ہے؟ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ بی بی جان، اسے رات سے بخار ہے، میں نے دوا دی تھی، ابھی سو رہی ہے۔ رخسار ان کے لیے جائے نماز بچھاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، وہ جیسے ہی اٹھے اسے ہمارے پاس بھیج دینا۔ انہوں نے نیت باندھنے سے پہلے حکم دیا۔ رخسار اس بات پہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ رخسار کچن میں تیزی سے ملازمہ کی مدد سے سب کا ناشتہ تیار کروا رہی تھی۔ آج سویرا کی غیر موجودگی کی وجہ سے سب کاموں میں دیر ہو رہی تھی۔ سب کو ناشتہ کمروں میں بھجوا کر وہ سویرا کے لیے دودھ ڈبل روٹی ٹرے میں رکھ کر کچن سے نکلی ہی تھی کہ مین دروازے سے فرزانہ پھپھو اندر داخل ہوئیں۔ السلام علیکم پھپھو جان، رخسار نے جھٹ سے سلام کیا۔ وہ اشارے سے جواب دیتی ہوئی تنے ہوئے چہرے کے ساتھ شاہ بی بی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کیا ہوا رمیز، پھپھو اتنے غصہ میں کیوں ہیں؟ رخسار نے پوچھا۔ کچھ نہیں بھابی، بس اکرم بھیا نے انہیں رات ہی شہریار بھائی کے آنے کی اطلاع دے دی تھی، اماں نے ہسپتال میں بڑی مشکل سے رات کاٹی ہے، رمیز نے رپورٹ دی۔ اچھا دیور جی، تم جا کر فریش ہو، میں ناشتہ بھجواتی ہوں۔ رخسار ٹرے لے کر سویرا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شاہ بی بی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ آپ شاہو کے ساتھ اس کرم جلی کو رخصت کر رہی ہیں؟ وہ چادر اتار کر پرس کو میز پر پٹکتے ہوئے بولی، نہ سلام نہ دعا، فرزانہ آتے ساتھ ہی سوال۔ یہ مت بھولو کہ تم ہم سے مخاطب ہو اور ہم کسی کو جواب دے نہیں۔ شاہ بی بی سرد لہجے میں بولی، معذرت چاہتی ہوں، لیکن کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو پوری دنیا میں بس یہی لڑکی ملی تھی میرے شاہو کے لیے؟ کیا سارے گاؤں کی لڑکیاں مر گئی ہیں؟ اپنی برادری میں بھی کوئی لڑکی نہیں ملی جو اس منحوس کو زبردستی میرے بچے کے گلے باندھ رہی ہے؟ فرزانہ پھٹ پڑی، شاہو ہمارا بھی بچہ ہے اور یہ کوئی نیا فیصلہ تو نہیں، نکاح تو ان دونوں کا بہت پہلے ہی ہو چکا ہے، اب تو بس رخصتی ہی باقی ہے، اور اس میں برائی کیا ہے؟ شاہ بی بی تحمل سے بولے، میں کہتی ہوں کیا یہی دنیا سے نرالی منحوس لڑکی میرے بھتیجے کے لیے رہ گئی تھی؟ اپنے باپ کو تو کھا چکی ہے، اب دیکھنا یہ میرے شاہو کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے خوبرو لائق بھتیجے کے لیے کیا یہی رہ گئی تھی؟ اور نکاح کا کیا ہے، کبھی بھی توڑا جا سکتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں ابھی بھی وقت ہے، اس بے جوڑ رشتے کو ختم کر دیں۔ فرزانہ بس کرو، تمہاری زبان کے آگے تو خندق ہے، اب یہ فضول گوئی بند کرو۔ میری سویرا تو اتنی خوبصورت، نیک دل اور حساس لڑکی ہے جو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، سب کا خیال رکھنے والی، اور طبیعت کی بھی بہت نیک ہے۔ دیکھنا شادی کے بعد شاہو کو سنبھال لے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ رسان سے سمجھاتے ہوئے بولی، آپ نے شاہو سے پوچھا یا اس بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیا ہے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ شاہو سے پوچھ کر ہی رخصتی طے کی ہے، شاہ بی بی روکھے لہجے میں بولی۔ سب سے پوچھ لیا، ساری باتیں طے کر لی، اور مجھے کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا، بس یہی عزت رہ گئی ہے میری۔ اب مجھ سے باتیں چھپائی جاتی ہیں۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ بس فرزانہ، بہت ہو گیا، جاؤ، اب میں آرام کروں گی، اور شادی میں خوشی خوشی شریک ہو سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آرام سے اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ۔ خبردار جو میرے بچوں کی خوشیوں میں کوئی ٹانگ اڑائی۔ عروہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کم مون عروہ، دیر ہو رہی ہے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ شیری، سچ کہو تم مجھ سے پیار کرتے ہو نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ عروہ ہنی، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں پیار، عشق، ان فضولیات پر یقین نہیں رکھتا۔ میرے نزدیک انڈرسٹینڈنگ اور فرینڈشپ اہم ہے، اور جب ہم شادی کرنے کا فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو اب اتنی بے اعتباری کیوں؟ شیری، میں تمہارے معاملے میں بہت حساس ہوں، پتہ نہیں کیوں تمہیں کھونے سے ڈرتی ہوں۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے نزدیک آئی۔ عروہ، میں اس ٹرپ سے واپس آ جاؤں تو تمہاری اس بے اعتباری کا علاج کرتا ہوں، اس نے کہا۔ بس ایک وعدہ کرو۔ عروہ نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے۔
چاہے جیسے بھی حالات ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پر تم کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑو گے، ہمیشہ میرے رہو گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ لیٹس گو عروہ، دیر ہو رہی ہے۔ شہریار نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ پہلے وعدہ کرو شہری، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اوکے پرومس، بس اب خوش؟ جینٹل مین پرومس، عروہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اوکے بابا، جینٹل مین پرومس، اب چلیں، میں فلائٹ مس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ زچ ہو کر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے شہری، یاد رکھنا تم نے مجھے زبان دی ہے۔ اب تم جاؤ اور جلدی واپس آنا، اپنے پیرنٹس کو ہماری شادی کے لیے منا کر آنا۔ اور وہ اپنا ٹکٹ پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈالتے ہوئے بولی۔ تم نہیں آ رہی؟ وہ حیران ہوا۔ نہیں، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے انسیکیور ٹائپ لڑکی سمجھو۔ اب تم جاؤ، میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گی۔ وہ اداسی سے بولی۔ فلائٹ کی بورڈنگ اناؤنسمنٹ بار بار ہو رہی تھی۔ وہ اسے گڈ بائی کہتا ہوا تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ رخسار آہستگی سے سویرا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے کھڑکی سے پردے ہٹائے تو سورج کی کرنیں چھن چھن کرتی اندر داخل ہو گئی۔ وہ ٹرے سائڈ پر رکھ کر سویرا کے پاس آئیں۔ لحاف ہٹا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو بخار تھوڑا کم تھا۔ سویرا چندا اٹھو، انہوں نے پیار سے اسے جگایا۔ سویرا نے بمشکل آنکھیں کھولی اور رخسار کو دیکھ کر سلام کرتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ چلو شاباش، اٹھو، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ، وہ اس کا بستر ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ سویرا خاموشی سے اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر میں وہ تولیے سے منہ پوچھتی ہوئی باہر نکلی۔ سویرا، یہ تھوڑا سا دودھ پی لو اور ساتھ میں یہ ٹیبلٹ لے لو، طبیعت بہتر ہو جائے گی، رخسار نے نرمی سے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی دودھ کا گلاس اور دوا اٹھا کر پینے لگی۔ رخسار یک ٹک اس کے معصوم کمسن حسن کو دیکھ رہی تھی۔ واقعی اگر قسمت اچھی نہ ہو تو بے پناہ حسن و جمال بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اچھا سنو، شاہ بی بی تمہیں یاد کر رہی تھی، ان سے جا کر مل لو، میں جب تک تمہارے لیے سوپ بنواتی ہوں۔ رخسار آپی پلیز آپ تو میرا ساتھ دیں، شاہ بی بی کو منع کریں کہ وہ ایسا نہ کریں، اس طرح تو میں ساری زندگی سر اٹھا کر نہیں جی سکوں گی، میرا سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ آپ جانتی تو ہیں وہ کتنے اناپرست ہیں، یوں زبردستی مجھے ان پر مسلط مت کریں، پلیز تمام عمر کے لیے مجھے میری ہی نظروں سے نہ گرائیں۔ سویرا ان کے ہاتھ تھام کر رو پڑی۔ سویرا گڑیا، تم اتنا منفی مت سوچو، دیکھنا شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر شاہو نے تمہیں تنگ کیا تو تم اکیلی نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں چندا۔ رخسار نے بڑے پیار سے اس کے آنسو پونچھے۔ چلو شاباش، جلدی سے شاہ بی بی سے ملاؤ، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ رخسار باہر نکلتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم شاہ بی بی، آپ نے یاد فرمایا تھا؟ سویرا نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ آؤ بیٹی، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ انہوں نے اپنے پہلو میں اس کے لیے جگہ بنائی۔ سویرا بیٹی، تم جانتی ہو ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی ہے اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ روایات ہیں جن کی پاسداری ہم سب کا فرض ہے۔ ہم اپنی لڑکیوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں کرتے، اور تمہارا نکاح تو بہت پہلے ہو چکا ہے، اور اب وقت آ چکا ہے کہ ہم تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ شاہ بی بی وہ ہچکچائی۔ کیا ہوا سویرا، یہ ایسی کون سی انوکھی بات ہے جو تم اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ یہ رشتہ تو بہت پہلے سے طے تھا، رخصتی تو بس ایک فارمیلٹی ہے۔ شاہ بی بی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کہوں، کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ سویرا، جو تمہارے دل میں ہے وہ کہو، اپنے دل سے ہر اندیشے کو نکال پھینکو، خوشیاں تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہیں، آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرو۔ شاہ بی بی رسانیت سے بولی۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ اس رشتے کو پسند نہیں کرتے، سویرا نے بمشکل کہا۔ دیکھو بچے، ہر انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، مانا کہ تم لوگوں کے مزاج میں فرق ہے، سوچ بھی مختلف ہے، لیکن شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تم پریشان مت ہو، جب اس پر ذمہ داری پڑے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ مگر سویرا نے سر اٹھایا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں، اس لیے بجائے رونے دھونے کے کیوں نہ تم اپنے دل کو یہ تسلی دو کہ تم یہ مرحلے طے کر سکتی ہو، خوشیوں پر تمہارا بھی حق ہے، ہاتھ بڑھاؤ اور سمیٹ لو۔ انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ سویرا خاموشی سے سر جھکا کر رہ گئی۔
کل رات تک شہریار پہنچ جائے گا، بس پھر جلدی ہی یہ رسم ادا کر دی جائے گی۔ اب تم جاؤ اور خوش رہنے کی کوشش کرو۔ استنبول میں ایک کامیاب بزنس ڈیل سائن کرنے کے بعد وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ اب اس کا دماغ آگے کا لاہے عمل سوچ رہا تھا۔ وہ کسی بھی صورت سویرا کو اپنے ساتھ لانا نہیں چاہتا تھا، بس کسی بھی بہانے اسے پاکستان چھوڑ کر واپس آنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے۔ اور اپنی فیڈ بیک سے بھی مجھے آگاہ کریں، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔